بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافر کون ہے؟ لفظ کافر نظر کے سامنے آتے ہی ایک انسان کے ذہن میں مختلف سوالات گردش کرنے لگتے ہیں اور کئی وساوس انسان کے دل میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ مثلاً کافر کسے کہتے ہیں؟ کیا کسی شخص کو حق ہے کہ دوسرے شخص کو کافر کہے؟ کیا اسلام کافروں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے؟ کیا اسلام تمام کافروں سے جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے؟ اس طرح کے کئی سوالات ہیں جن کے صحیح اور صاف جواب نہ ملنے کی وجہ سے اسلام کی نسبت بدگمانی پیدا ہوتی ہے اور ایک شخص اسلام کی نسبت خود ساختہ عقیدہ تراش لیتا ہے کہ گویا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو نفرت کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسے ہی کچھ سوالات کے قرآن و حدیث کی روشنی میں کس قدر تفصیلی جواب دینا ہمارے اس مضمون کا مقصد ہے۔ کافر کون ہے؟ لغت کے اعتبار سے کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ ان معنوں کی روح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک مسلمان کے لیے بھی کافر لفظ کا استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو بھی کافر یا انکار کرنے والا بیان فرمایا ہے۔ ایسا شخص جو کسی بھی انسان، مذہب یا کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو ایسے شخص کو اس انسان، مذہب یا چیز کا کافر کہیں گے۔ بس ایسا شخص جو اسلام اور بانی اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے لفظ کافر جائے اعتراض نہیں، کیونکہ کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، اور ایسا شخص خود اپنی زبان سے اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی زبان سے اسلام لانے کا اقرار کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو ایسے شخص کو کافر کرنے کا حق کسی انسان کو نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کے بعد جو لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا، ان کا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا۔ اسی طرح جو لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، ان کو کافر یعنی اسلام کا انکار کرنے والا کہا گیا۔ لیکن جیسا کہ آگے چل کر بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس انکار کے نتیجے میں ہرگز کسی انسان کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ دوسروں کے ایمان کا فیصلہ کرے یا جو شخص خود کو مسلمان کہے اسے کافر قرار دے۔ تاریخ اور احادیث صحیحہ میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ جب ایک شخص نے اپنی زبان سے مسلمان ہونے کا اقرار کر لیا تو پھر اس کے باطن کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ چنانچہ ہمیں کوئی ایسی سند نہیں ملتی جس میں کسی شخص نے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کیا ہو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کافر قرار دیا ہو۔ یہاں تک کہ جو منافق جنہوں نے قدم قدم پر اسلام اور بانی اسلام کو نقصان پہنچایا، آپ نے انہیں بھی کبھی کافر نہیں کہا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تم بھی اسے مسلمان کہو۔ چنانچہ اس زمن میں چند ایک احادیث پیش خدمت ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلہ کی طرح منہ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا تو وہ مسلمان ہے۔
جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے، پس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ایسے لوگوں کے نام لکھو جو زبان سے اپنے اسلام کا اقرار کرتے ہوں۔ بس جیسا کہ ان احادیث صحیحہ سے واضح ہے کہ جو شخص بھی اپنے مسلمان ہونے کا زبان سے اقرار کرتا ہے، اس کے بعد کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ اسے کافر قرار دے، اور جب اس نے اپنی زبان سے اسلام کا اقرار کر لیا، اس کے بعد اس کے باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ جو شخص کسی ایسے انسان کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کافر قرار دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فسق یا کافر کی تہمت نہ لگائے، کیونکہ اگر وہ شخص خدا تعالیٰ کے نزدیک فاسق یا کافر نہیں تو کہنے والے پر یہ کلمہ لوٹے گا، یعنی کہنے والا خدا کے نزدیک فاسق یا کافر ہوگا۔ بس جیسا کہ اس حدیث سے بھی واضح ہے کہ انسان کے باطن کا تعلق اللہ سے ہے، اور کسی دوسرے شخص کو اللہ تعالیٰ نے مختار نہیں بنایا کہ وہ دوسروں کے ایمان کا فیصلہ کرے۔ کیا اسلام غیر مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے؟ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول یا انہیں مسلمان کہا گیا، اور جنہوں نے اسلام کا انکار کیا انہیں اسلام کا انکار کرنے والا یعنی کافر کہا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کے نتیجے میں قرآن کریم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ غیر مساوی یا امتیازی سلوک کرنے کا حکم فرمایا؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کریم اور تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم نے کبھی بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ غیر مساوی یا امتیازی سلوک کیا ہو۔ جو لوگ تاریخ اسلام سے واقف ہیں، ان کے نزدیک ایسے جھوٹے الزامات ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت العالمین قرار دیا ہے، اور آپ کی امت کا مقصد بنی نوع انسان کی خدمت ٹھہرایا ہے۔ مسلمان کی تعریف یعنی مسلمان وہ ہے جس کے صرف ہاتھ سے ہی نہیں بلکہ زبان سے بھی دوسرے لوگ صرف مسلمان نہیں محفوظ رہے، یعنی وہ کسی کو اپنی زبان سے بھی تکلیف نہ دے۔ اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کا خون اور ان کا مال محفوظ رہے۔ بس یہ ہے کہ وہ اسلام جس کی حسین تعلیم بلا تفریق مذہب و ملت اور بلا امتیاز مسلم و غیر مسلم سب کے لیے یکساں ہے، اور محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں کا درس ورق در ورق دہراتی ہے، اور جگہ جگہ انصاف کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی محبت اور ظلم و زیادتی کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کا ذکر کرتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا، دشمن کافروں سے حسن سلوک کی تعلیم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمن تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ بس اس حسین تعلیم کی موجودگی میں جہاں دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم ہے، کون ہے جو یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اسلام غیر مسلمانوں کے ساتھ پیار، محبت اور امن کے ساتھ زندگی گزارنے سے منع کرتا ہے یا ان کے ساتھ ظلم کو جائز قرار دیتا ہے؟
قرآن کی آیات اور محمد کی تمام زندگی ایسے شخص کو جھوٹا قرار دیتی ہے کہ مطالبہ کرتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر اقوام کے ساتھ جس مذہبی رواداری اور بھائی چارے کا سلوک فرمایا، اس مقام پر اس کا مختصر ذکر کرنا خاکسار مناسب سمجھتا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ یہودیوں کے مختلف قبائل مدینہ میں آباد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد ابتدا یہود غیر جانبدار اور خاموش رہے، لیکن اس کے بعد وہ اسلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے تئیں اپنی عداوت اور مغاندانہ رویہ زیادہ دنوں تک نہ چھپا سکے۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، خفیہ سازشیں کیے، بغاوت کے منصوبے بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے میں زہر ملایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی تدبیریں سوچے، اسلام اور مسلمانوں کو زد پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس کی ایک وجہ یہودیوں میں حسد، تنگ دلی اور جمود و تعصب کا پایا جاتا ہے، دوسرے ان کے عقائد باطلہ، اخلاق رذیلہ اور گندی سرشت تھی۔ لیکن قربان جائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے ان کے ساتھ نہایت اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک اہم معاہدہ کیا تاکہ مسلمان اور یہودیوں کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم ہو اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کرے اور مشکلات میں ایک دوسرے کی مدد کرے۔ معاہدہ کی چند دفعات یہ تھے: نمبر 1، تمام یہودیوں کو شہریت کے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اسلام سے پہلے انہیں حاصل تھے۔ نمبر 2، مسلمان تمام لوگوں سے دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ نمبر 3، اگر کوئی مسلمان کسی یثرب والے کے ہاتھ مارا جائے تو یہ شرط منظوری ورثائے قاتل سے خون بہا لیا جائے گا۔ نمبر 4، باشندگان مدینہ میں سے جو شخص کسی سنگین جرم کا مرتکب ہو، اس کے اہل و عیال سے اس کی سزا کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ نمبر 5، موقع پیش آنے پر یہودی مسلمانوں کی مدد کریں گے اور مسلمان یہودیوں کی۔ نمبر 6، خلیفوں میں سے کوئی فریق اپنے خلیف کے ساتھ دروغ گوئی نہیں کرے گا۔ نمبر 7، مظلوموں اور ستم رسیدہ شخص کی گواہ کسی قوم سے ہو مدد کی جائے گی۔ نمبر 8، یہود پر جو بیرونی دشمن حملہ آور ہوگا تو مسلمانوں پر ان کی امداد لازمی ہوگا۔ نمبر 9، یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ نمبر 10، مسلمانوں میں سے جو شخص ظلم یا زیادتی کرے گا تو مسلمان اسے سزا دیں گے۔ نمبر 11، بنی غوف کے یہودی مسلمانوں میں ہی شمار ہوں گے۔ نمبر 12، یہودیوں اور مسلمانوں میں جس وقت کوئی قضیہ پیش آئے گا تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ نمبر 13، یہ عہد نامہ کبھی کسی ظالم یا خاطی کی جانبداری نہیں کرے گا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اس معاہدے میں کسی فیاضی اور انصاف کے ساتھ یہودیوں کو مساویانہ حقوق دیے گئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے کے مطابق یہودیوں کے ساتھ برتاؤ کرتے رہے، لیکن یہودیوں نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی، مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کی مدد کی اور اسلام اور مسلمانوں کے ہمیشہ در پہ آزار رہے۔